الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ویڈیو ایک خصوصی ویڈیو ہے، ایک اسپیشل ویڈیو ہے جو کرناٹک کے SKSM گروپ، ساؤتھ کرناٹک سلفی موومنٹ، اور KSA گروپ، کرناٹک سلفی ایسوسی ایشن، ان دونوں میں ہوئے اختلاف میں ایک صلح کی کوشش ہے۔ یہ دونوں گروہ میں جو اختلاف ہوا ہے یہ کیرلا کے KNM، کیرلا نہضت المجاہدین، اور وزڈم گروپ کے اختلاف سے جڑا ہوا اختلاف ہے۔ دونوں نے دو الگ الگ سائٹس کے موقف کو اپنایا اور کیرلا کا وہ اختلاف مینگلور تک آ گیا۔ سب سے پہلے اگر آپ کا تعلق نہ کیرلا سے ہے، نہ مینگلور سے ہے، نہ ان کسی گروپ سے ہے، تو میں آپ کو یہ سجیشن دیتا ہوں، یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک خصوصی ضرورت کے لیے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے۔ آپ کوئی اور ویڈیو دیکھیں اور اپنے دینی علم میں اضافہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ یہ ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کی کوئی اجازت کسی کو بھی میں نہیں دے رہا ہوں، یعنی کہ اس میں سے کوئی کلپ نکال کر آپ اپنے موقف کے لیے باتوں کو اپنے پس منظر سے ہٹا کر یا کوئی بھی کلپ نکال کر آپ نہیں سرکولیٹ کر سکتے۔ سرکولیٹ کرنا ہے پوری ویڈیو سرکولیٹ کریے، پوری ویڈیو کسی کو نہیں دیکھنا ہے تو نہ دیکھیں، نو پرابلم۔ تیسری بات، میرا یہ ماننا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، جو قرآن کی آیت ہے کہ مومن تو سب بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو۔ اور یہ دونوں طرف ہمارے الحمدللہ قریبی دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ میں بہت سالوں سے جانتا ہوں دونوں طرف کے بھائیوں کو، اور دلی طور پر یہ خواہش و تمنا ہے کہ دونوں میں صلح ہو جائے۔ میں بات جانتا ہوں کہ صلح کے تعلق سے کئی کوششیں ہو چکی ہیں، اور میں مقررین میں سے صرف ایک مقرر ہوں، ایک اسپیکر ہوں، لیکن میرا رب بہت بڑا ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں اخلاص کے ساتھ لوگوں تک ایک صحیح پیغام پہنچنے کی اللہ تعالیٰ طاقت دے دے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ اصلاح ہو جائے اور اتفاق کی طرف لوگ آئیں اور ان کے اختلاف ختم ہو جائے۔ ایک کوشش ہے، اللہ سے امید ہے۔ ایک اور چیز ہے، میرا موقف یہ ہے کہ میں کسی کو بھی جہنم کی طرف دھکا نہیں لگانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو جنت کی طرف کھینچیں۔ تو کوئی اگر کہتا ہے کہ میں یہ نہیں مانتا تو ان کی بات کو فیس ویلیو پر، جو بات وہ کہہ رہے ہیں اسے اسی طرح سے ہم لے لیں گے، ہم ایمانداری سے ان کی باتوں کو لے رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بھی آپس میں اس موضوع پر ایمانداری رکھیں۔ اللہ جزائے خیر دے، میرے ساتھ شیخ ابو سعید ہیں اور جدہ دعویٰ سینٹر کے جو ذمہ دار ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، اس موضوع پر جو اسٹڈی میں کر رہا تھا اور سب دونوں فریقین کی باتیں سن رہا تھا، جو نوٹس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں شیخ ابو سعید نے الحمدللہ میرا بہت ساتھ دیا، ہم نے ساتھ میں اسٹڈی کی، اور انہیں یہاں رکھنے میں مقصد یہ بھی ہے جو وہ یہاں حاضر ہیں کہ کوئی قابل اصلاح بات ہو تو وہ اصلاح بھی کرے، اور کچھ ڈسکشنز ان کی موجودگی میں ہوئے تو وہ گواہ بھی ہے وہ باتوں میں۔ تو شیخ ابو سعید بھی الحمدللہ اس میں ساتھ میں ہے، اور ہماری یہی کوشش ہے، ایک اچھی نیت ہے کہ ہم نیوٹرل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں، ہم کوئی ایک سائڈ لے کر بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ صرف انصاف کی بات کریں تاکہ لوگوں میں ایک صحیح انڈرسٹینڈنگ پہنچے۔ اور ایک چیز ہے، یہ میری پرسنل کوشش ہے، اس ویڈیو کا آئیڈلس ٹی وی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ ایک اچھی طرح سے ایک اچھے ماحول میں یہ بات ہمارے بھائیوں تک پہنچے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اختلاف کیا ہے، کیا بات کو اختلاف ہوا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں اختلاف کی جو مین بنیاد ہے وہ استعانت بالجن کا موضوع ہے، کہ کیا جنوں سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے ہیں، اور مانگنا کیسے۔ آپ جب دونوں سائڈ کے موقف کو سنیں گے تو بات بہت واضح ہے۔ SKSM اور KNM کا یہ موقف ہے، کا یہ پوزیشن ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ جنوں سے مدد مانگنا مطلقاً ٹوٹلی شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ KSA، کرناٹک سلفی ایسوسی ایشن، KSA اور وزڈم گروپ کا یہ ماننا ہے کہ اس میں تفصیلات ہیں، اور یہ چیز ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، لا یجوز، وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ کبھی کبھار یہ شرک ہوتی ہے، اور کبھی کبھار شرک کی طرف لے جانے والا ایک ذریعہ ہوتی ہے جسے وسیلۃ الی الشرک کہیں گے، یعنی کہ شرک کی طرف لے جانے والی ایک چیز ہو، یا کبھی کبھار کسی حالت میں شرک ہو۔
بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جائز ہے، دونوں کے دونوں کہہ رہے ہیں منع ہے، دونوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا ہے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ جائز ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ مطلقاً شرک ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ کبھی کبھار شرک ہوتا ہے، کبھی کبھار شرک کی طرف لے جانے والا ذریعہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اختلاف کے متعلق جو باتیں ملتی ہے، کئی بار بہت ساری افواہیں بھی ہوتی ہیں جو معاشرے میں ہوتی ہیں. جیسے باتوں میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ نہیں وہ لوگ اسے جائز سمجھتے ہیں. میں نے ان سے بات کی ہے، شیخ نے بات کی ہے، اور جتنے لوگوں سے ہم نے بات کی تو ہمیں یہی بات ملی کہ وہ لوگ اسے جائز نہیں کہہ رہے ہیں، وہ لوگ اسے شرک ہی کہہ رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز کے متعلق جو کچھ ویڈیوز بھی ایسی بنائی گئی ہیں، جیسے مثال کے طور پر میرے پاس شاکر اللہ کی ویڈیو آئی جس کے اندر کچھ ایسی بات مل رہی تھی، ان کی آڈیو میں سے ویڈیو بنائی گئی ہے، یعنی آڈیو ساؤنڈ ہے اور کچھ ویژولز لگائے گئے. تو اس ویڈیو سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جن سے کہہ سکتا ہے کہ اے جن مجھے کھجور لا کر دے، تو یہ اس طرح سے کہہ سکتا ہے. لیکن میں نے شاکر اللہ سے خود پوچھا، اس نے کہا کہ وہ میرے لیکچر میں سے 2 لائن نکال کر اسے کانٹیکٹ سے نکال کر یہ معنی پیدا کی گئی ہے. میں اس موقف کا بالکل نہیں ہوں، میں بالکل یہ نہیں مانتا، اور بلکہ یہ آؤٹ آف کانٹیکٹ کر کے یہ بات کا مطلب بدلا گیا ہے. اور وہ اگر پوری ویڈیو سنے گا، پوری آڈیو سنے گا تو ایسی معنی نہیں نکلتی ہے. تو یہ جیسے ایک طرح سے کسی کا نام خراب کرنا ہے، بہتان لگانا ہے. میرا سٹینڈ یہ ہے کہ جو سامنے والا کہے وہ بات کو ایکسپٹ کرو، اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. کوئی اگر کہتا ہے میں نہیں مانتا تو ہم کون ہیں کہ کہیں کہ آپ مانتے ہو نہیں مانتے ہو. دیکھیے میرے بھائیوں، ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف لاؤ، خیر کی طرف لاؤ، ان کو جہنم کی طرف ہم ایک دوسرے کو دھکا مارنے والے بالکل نہ بنے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے اور وزڈم کا یہ سٹینڈ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ میں اپنا سٹینڈ یہاں بالکل نہیں بیان کر رہا ہوں، میں اپنی پوزیشن آخر میں بتاؤں گا. کہ ایسے اور وزڈم کا یہ سٹینڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ استعانت جو ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سکھایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ جو استعانت ہے، یہ استعانت بالعبادہ ہے، عبادت والی استعانت ہے، اللہ سے مدد مانگنا. یہ صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے نہیں. ایک استعانت ہوتی ہے جو استعانت غیر عبادہ ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فاستغاثہ الذی من شیعته، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبیلے کے ایک شخص نے فاستغاثہ پکارا. اب دیکھیے ایک استعانت ہے جو عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے، لیکن یہاں پہ یہ جو استغاثہ ایک شخص نے کیا، پکارا، استعانہ، مدد مانگی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی مدد مانگی؟ یہ مدد وہ ہے، یہ استعانہ غیر عبادہ ہے، یہ وہ عبادت والی استعانہ نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو استعانہ ہے یہ تحت الاسباب ہے، اسباب کے تحت، کہ جس سے پکار رہا ہے کہ بھائی یہ ٹیبل اٹھانے میں نہیں مدد کرو، تو وہ زندہ شخص ہونا چاہیے. اتفاق کے بعد کسی سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو، صحیح نہیں. اسی طرح وہ حاضر ہونا چاہیے، جس کو پکار رہے ہیں وہ غائب ہے، وہ ہے ہی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں فلاں ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو، تو یہ غلط ہوگا. تو وہ حاضر ہونا چاہیے. اور نمبر 3 وہ قادر ہونا چاہیے. پانی کا گلاس کوئی دے سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارا رزق نہیں بڑھا سکتا، ہمیں اولاد نہیں دے سکتا، وہ قادر نہیں ہے. مطلب زندہ، حاضر اور قادر کے تحت مانگنا ہمیں قرآن و حدیث سے ہی ملتا ہے. مطلب یہ منع نہیں ہے، یہ کوئی شرک نہیں ہے. تو ہر طرح کی استعانت نہیں، استعانت کی خاص استعانت بالعبادہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور باقی اس طرح سے مدد مانگنا یہ فرق ہے دونوں میں. مثال کے طور پر جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ مدد کرو تو یہ اسباب کے تحت ہے. مطلب اسباب ضروری نہیں ہے کہ جو ذریعہ اختیار کیا جائے وہ کامیابی ہو، ضروری نہیں وہ کامیاب ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہونے میں اللہ کی مرضی ہے، کبھی کامیاب ہو بھی سکتے ہیں، کبھی ذریعہ اختیار کرنے میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں. تو ہو سکے تو کرو، یہ مانیں کہ ہو سکے تو کرو، اس کے لیے یہ مانیں. لیکن جب ہم اللہ سے مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا یہ گمان عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ہو سکے گا تو اللہ دے گا. ہمارا یہ گمان ہے اللہ تعالیٰ دینے پر پوری طرح سے قادر ہے. ہم یہ سوچ کر نہیں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تیرے طاقت میں ہے تو نہیں، اللہ کی طاقت میں وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے، کس کا کہ ایسے اور وزڈم گروپ کا یہ ماننا ہے کہ استعانہ بالعبادہ صرف اللہ کے لیے. مثال کے طور پر کوئی ایک زندہ سائی بابا ہے، اس سے کوئی کہے، وہی مثال دیتے ہیں، کوئی زندہ سائی بابا ہے، اس سے کوئی کہے
کہ مجھے روزی دے دو، مجھے اولاد دے دو، میرے رزق کو بڑھا دو، تو یہ کیا ہے، وہ بھلے ہی زندہ ہے، بھلے ہی حاضر ہے، لیکن وہ قادر اس چیز پر نہیں ہے، وہ اللہ کا حق ہے۔ تو یہ استعانہ بالعبادہ ہے جو اس سائی بابا سے مانگنا، کبھی یہ شرک ہوگا، مطلب اس سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں لیکن یہ شرکیہ پکار ہے۔ یہ ایاک نستعین کے اندر دخل دینے والی چیز ہے کہ ہم تجھی سے اللہ مدد مانگتے ہیں، یہ شرکیہ ہے، استعانہ بالعبادہ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر استعانہ بالجن کے تعلق سے ان کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ اسے جائز نہیں سمجھتے ہیں، اور میری جو بات ہوئی تو انہوں نے یہ جو پورے اسکین پیجز اور پورا یہ ڈاکومنٹ مجھے دیا، تو اس کے اندر لاسٹ کنکلوژن میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ دیا ہوا ہے جو مجموع الفتاویٰ والیوم 4 پیج نمبر 439 440 میں ہے۔ اس میں شیخ بتاتے ہیں کہ جنوں سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، اور انہوں نے 4 وجہیں بتائی ہیں۔ جو 4 وجہوں کو ہم مختصراً اگر دیکھیں تو پہلی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے مانگا۔ شدید حالات بھی آئے، بدر کی جنگ تھی، احد کی جنگ تھی، جنگ خندق کے اندر معلومات حاصل کرنا بہت ضروری تھا، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کبھی جنوں سے مدد نہیں مانگی۔ نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شرک تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ کیونکہ کوئی شخص جب کسی جن سے مدد مانگتا ہے وہ جیسے اپنے آپ کو جوڑ دیتا ہے اس جن سے، تو وہ کہتے ہیں شرک تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور تیسری چیز وہ کہتے ہیں کہ کون لوگ جنوں سے مدد مانگتے ہیں، ساحروں کا عمل ہے، جادوگروں کا عمل ہے۔ تو اگر کوئی شخص جنوں سے مدد مانگتا ہے تو جیسے کہ وہ جادوگروں کے اس عمل میں ان کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، ان کے جیسا کام کر رہا ہے، انہیں کاپی کر رہا ہے۔ اور چوتھی چیز انہوں نے بتایا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ جن جو ہوتے ہیں وہ آگ سے بنے ہیں، اور ان کے مزاج کے اندر ظلم، زیادتی اور مزاج بدل جانا یہ بہت سارا ہوتا ہے۔ تو کوئی شخص مدد مانگ رہا ہے، ہو سکتا ہے سامنے والا جن سے نقصان پہنچا رہا ہے الٹا۔ تو انہوں نے 4 وجہ بتا کر کے بتایا کہ یہ جائز ہی نہیں، جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص جنوں سے مدد مانگے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہی موقف ہے جو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم لوگ اسے جائز نہیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنوں سے مدد مانگنا حرام ہے، یہاں تک کہ کبھی شرک ہوتا ہے اور کبھی کبھی وسیلۃ الی شرک ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں اس کے برخلاف ایس کے ایس ایم والے بھائیوں کا اور کے این ایم کا یہ موقف ہے کہ نہیں، مطلقاً شرک ہے، اور اس تعلق سے بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایس کے ایس ایم وغیرہ بھائی دوسرے علماء کو پوچھتے ہیں سوال کہ شیخ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو جنوں سے مدد مانگنا شرک نہیں سمجھتے ہیں، یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ سوال اس طرح سے پوچھو تو کیا میننگ دل میں آ رہی ہے، اور اگر اس طرح سے پوچھیں کہ شیخ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو جنوں سے مدد مانگنا حرام سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، کبھی کبھار شرک سمجھتے ہیں، کبھی کبھی ذریعہ شرک سمجھتے ہیں، وسیلہ شرک تک پہنچانے والا ذریعہ سمجھتے ہیں، وسیلۃ الی شرک سمجھتے ہیں۔ اگر اس طرح سے پوچھو تو کیا میننگ پیدا ہو رہی ہے، اور پہلے طریقے سے پوچھے تو کیا میننگ پیدا ہو رہی ہے؟ پہلے طرح سے پوچھو تو ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ لوگ شرک نہیں سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، ایسے ذہن میں خیال آتا ہے، جبکہ کوئی بھی اسے جائز نہیں کہہ رہا ہے، پروپیگنڈا ہے۔ جو کے این ایم والوں کا، جو کے ایس اے اور وزڈم گروپ کا موقف ہے، اس کے جواب میں ایس کے ایس ایم والوں نے ایک بات کہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ شرک نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وسیلۃ الی شرک نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یا تو شرک ہے یا تو نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سد باب ایک ذریعہ، ایک چیز کی طرف پہنچانے والا ذریعہ ہے، اس کو روکنا، ایک غلط چیز کی طرف لے جانے والے ذریعے کو روکنا ہمیں شریعت میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسے کئی کام ہیں جو خود شرک نہیں ہے لیکن شرک تک لے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر قبر کو پکا بنانا۔ اب کوئی شخص قبر پرستی کے لیے بنا رہا ہے، وہاں پہ عبادت کے عمل کرنے کے لیے بنا رہا ہے، تو وہ عمل خود شرک ہے، لیکن کوئی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو قبر کو پکا بنائے، اس کی کوئی ویسی نیت نہیں، اس کی کوئی ویسی نیت نہیں، بس وہ یادگار کے لیے یا کسی اور کلچر کے سسٹمز کے تحت کرے، لیکن یہ خود ایک ذریعہ ہے جو شرک تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کی فوٹو بنانا، کسی کی فوٹو لگانا، کسی کا اسٹیچو مجسمہ بنانا، یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی یاد کے لیے کر رہا ہے، یاد کے لیے بنا رہا ہے، لیکن تبھی تو شرک نہیں ہے، ہو سکتا ہے آگے جا کر یہ شرک بن جائے، ہو سکتا ہے آگے کے زمانے کے لیے شرک بن جائے، تو یہ خود وسیلۃ الی شرک ہے، ذریعہ ہے شرک کی طرف۔ ایسی کئی مثالیں۔ اسی طرح زنا حرام ہے، لیکن کئی کام ہیں جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں، وہ وسیلۃ الی الزنا، زنا کی طرف لے آنے والا وسیلہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے زنا بھی منع کیا، زنا کی طرف لے جانے والے سارے ذریعے ہیں، کوئی
غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، فلمیں، ٹی وی وغیرہ بے حیائی چیزیں دیکھنا، اب وہ خود زنا نہیں ہے لیکن زنا کی طرف لے جانے والے کام ہے. اسلام نے زنا بھی منع کیا، زنا کی طرف لے جانے والے کام بھی منع کیا. تو وسیلۃ الشرک نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ کہنا غلط ہے. یہ شریعت کے تعلق سے اس کے بہت سارے دلائل، اس کے بہت سارے دلائل. پھر ایک بات کہی گئی کہ حرام کی طرف لے جانے والا وسیلہ حرام ہے، اسی طرح شرک کی طرف لے جانے والا وسیلہ بھی شرک ہے. دیکھیے حرام کی طرف وسیلہ لے جانے والا وسیلہ بھی حرام ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن حرمت میں فرق ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص زنا کرے، اس کی الگ سزا ہے، اس کا الگ گناہ ہے. اور کوئی شخص زنا کی طرف لے جانے والا کوئی ذریعہ اختیار کرے، اس کا الگ گناہ ہے. اس کی دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سزا نافذ نہیں کی جائے گی کہ بھائی تمہیں سنسار کیا جائے گا، تم نے ٹی وی دیکھا نہیں. وہ زنا اگر کرے تب اس میں وہ سزا نافذ کی جائے گی. تو یہ دونوں سیم ہے، کہ کہنا صحیح نہیں ہے، دونوں فرق ہے. اسی طرح شرک ہے، اور لیکن شرک کی طرف لے جانے والا ذریعہ جو بہت خطرناک ہے، جو حرام ہے، گناہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے جو شرک کے دروازے تک لے جا رہا ہے لیکن وہ خود ابھی تک تو شرک نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب یہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچی تو ایک موقف جو کئی علماء نے اپنایا، بولے کہ یہ بھی کوئی اختلاف ہے. ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ شرک ہے، بعض وقتوں پر یہ وسیلۃ الشرک ہے. یہ کون سا اختلاف ہے؟ دونوں ناجائز کہہ رہے ہیں، کوئی بھی جنوں سے مدد مانگے تو نہیں کہہ رہا ہے. تو فائنلی کئی علماء اس نتیجے میں پہنچے، اور میں نے ان سے بات کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بس اختلاف برائے اختلاف ہے، یہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، بس ان لوگوں کو اختلاف کرنا ہے آپس میں. یہ کیرلا والوں کو، کرناٹک والوں کو کرنا ہے آپس میں اختلاف، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. مجھے بھی کچھ وقت تک ایسے ہی لگا کہ لگ رہا ہے کہ بس دو گروپ بن گئے ہیں، دونوں گروپ نے ایک ایک موقف لے لیا ہے، اختلاف برائے اختلاف ہی لگ رہا ہے. اگر ایسا ہو سچ مچ تو پھر بھی اچھا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر منہجی کوئی اختلاف نہیں ہے تو ایسے اختلافات حل کیے جا سکتے ہیں. آج نہیں تو کل ہو سکتا ہے کچھ وقت میں خود بخود ختم ہو جائے. لیکن جب میں اس موضوع پر لوگوں سے بات کی، میں نے ڈسکس کیا، دونوں طرف کے سارے مواد کا مطالعہ کیا، جتنا میکسیمم ہاتھوں میں آیا اس تمام چیزوں کو میں نے کوشش کی کہ پورے انصاف کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ میں دیکھوں. اور میں نے پوری کوشش کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ صحیح نہیں، یہ اختلاف برائے اختلاف نہیں، ان میں منہجی فرق آ چکا ہے. کیا فرق آیا ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ دونوں گروہوں میں صلح نہیں ہو سکتی جب تک یہ چیزوں کو جا کر حل نہیں کیا گیا. میرے مطابق یہ جو پرابلم جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بہت ہی خطرناک پرابلم ہے، اور یہ پرابلم کو سالو کرنا ضروری ہے. اسے سالو کرے بغیر یہ استعانت بالجن کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا. کیا ہے یہ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ باتوں میں ہمارے ایس کے ایس ایم والے جو بھائی، ان بھائیوں میں بہت تشدد مجھے دکھائی دیا، بہت شدید معاملہ. کیا معاملہ دیکھا؟ ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنوں سے مدد مانگنے کو شرک نہیں سمجھتا مطلقاً ٹوٹلی، اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کے منہج بگڑا ہوا ہے، اس کے عقیدے میں شرک ہے، وہ گمراہ ہو گیا ہے. اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے جب الفاظ تھے تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، کافی وقت تک بات کیا، لیکن جب تب جا کے مجھے باتیں سمجھ میں آئی. کیا سمجھ میں آیا؟ کیوں یہ تشدد ہے آخر میں کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ زندہ حاضر قادر، ان کے تحت تحت الاسباب مدد مانگنا، اس کے متعلق باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اس کے اندر یہ اختلاف ہے. حاضر، اب حاضر کے اندر تین شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک جن اگر حاضر ہے تو تین شکلوں میں ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اصلی شکل میں ہے، مطلب جن کی شکل میں ہے، اور اپنی اصلی شکل میں ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جن انسان کی شکل میں آیا ہوا ہے. اس مطابق ہمارے بھائیوں کا یہ ماننا ہے، ہمارے ایس کے ایس ایم والے بھائیوں کا یہ ماننا ہے، جو بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی. اچھا، میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ پورے کے پورے ایس کے ایس ایم کا موقف ہے، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہے، اور اس مطابق میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا انشاءاللہ. لیکن جو بھائیوں سے میری بات ہوئی، دمام میں بات ہوئی، جدہ دعوت سینٹر میں 10 لوگ تقریباً آئے تھے، اور میں اور شیخ ابو سعید ہم دونوں کی بات ہوئی. انڈیا کے ایک بھائی کنٹینیوسلی مجھے آڈیوز بھیج رہے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے لوگوں میں سے ہے، اس سے بات ہوئی. تو یہ ان کا کیا موقف ہے، موقف کا میں نچوڑ بتا رہا ہوں. ان کا یہ ماننا ہے کہ جن انسانی شکل میں نہیں آ سکتا. اور آئی پلس ٹی وی کی ایک ویڈیو ہے، خوف کیا سچ کیا جھوٹ، جس کے اندر شیخ ارشد رشید مدنی نے کچھ باتیں سمجھائی، اس کے اوپر بہت شدید مخالفت یہ لوگوں نے کی.
پوچھا آخر میں غلط کیا ہے؟ کافی سننے اور سمجھنے کے بعد ان سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہاں جو جن انسانی شکل میں آیا، ایسا ایک واقعہ شیخ نے بیان کیا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ جن انسانی شکل میں آ ہی نہیں سکتا یہ بھائیوں کا، اور بالاتفاق متفقہ طور پہ ان لوگوں کا تو سب کا یہ ماننا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری شکل کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی جن انسان کے اندر داخل ہوا اور انسان کی زبان سے بات کر رہا ہے، جن بات کر رہا ہے، تو جن انسان کی جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ ان کا ماننا ہے۔ تو مطلب حاضر ہے، وہ حاضر کی تین شکلوں میں سے دو شکلوں کے تعلق سے پورا کا پورا اختلاف، یہ پہلے سوال کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قادر کے تعلق سے ان کا یہ ماننا ہے کہ غیبی دنیا سے مدد صرف اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے۔ غیبی دنیا میں بولتے ہیں کہ جن بھی غیبی دنیا میں سے ہے، جب جن غیبی دنیا میں سے ہے تو جن فائدہ نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ جب جن فائدہ اور نقصان دونوں نہیں پہنچا سکتا ہے تو جن سے مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے ان کا کہنا ہے۔ یہ کس طرح سے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جن سے کہے کہ میری روزی کو بڑھا دو، ایک انسان سے کہے، بابا کی صاحب بابا کی مثال میں دیکھی کہ میری روزی کو بڑھا دو، تو یہ کیا ہے؟ صاحب بابا قادر نہیں ہے، اس سے روزی بڑھانے کو ہو تو یہ ہو گیا شرک، یہ استعانت پہ عبادت ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ جن جو ہے جب فائدہ اور نقصان دونوں پہنچا ہی نہیں سکتے، جیسے وہ صاحب بابا روزی بڑھا نہیں سکتا، جن فائدہ نقصان دنیا کی انسانی دنیا کو پہنچا ہی نہیں سکتے ہیں، تو ان سے مدد مانگنا مطلب شرک ہے۔ تو یہ موقف جب دیکھا تو میں نے یہ بات سوچی تھی کہ جب تک یہ حل نہیں ہوگا تب تک وہ استعانت بالجن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایس کے ایس ایف والے بھائیوں کا کیا موقف ہے، اس تعلق سے انہیں وضاحت کرنی ہوگی۔ میں اس تعلق سے ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اور بلکہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ ان کا یہ موقف نہیں ہے، لیکن جب ان کے اتنے بڑے بڑے ذمہ دار، سعودی کے جو کئی ذمہ دار ہیں، ان کے مبلغین جب یہ موقف رکھتے ہیں تو کسی بھی تنظیم کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اصلاح کرے، ان کی کریکٹ کرے، اور سلف کے منہج کے مطابق ان کا عقیدہ ہو، اس کے تعلق سے پوری کوشش کریں۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے مسائل میں تفصیلات کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایک سیکنڈ اور تھرڈ ویڈیو یہ دو موضوعوں پر آئے گی۔ پہلی ویڈیو میں خصوصی طور پر جن انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور جن انسانی شکل میں آ سکتا ہے، اس کے متعلق قرآن، سنت، صحیح حدیث، صحابہ کے فہم، سلف اور اجماع، اور ساتھ ساتھ میں عقلی دلائل کے ساتھ انشاءاللہ دلائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ میں نے ارادہ کیا ہے، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری ویڈیو جس کے اندر جن فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کے تعلق سے اسی تعلق سے کیا موقف ہے قرآن حدیث میں، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی، میں نے ارادہ کیا۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک الزام کے ایسے کرناٹک سلفی ایسوسی ایشن اور وزڈم گروپ نے ایس کے ایس ایم اور کے این ایم والوں پہ لگایا ہے۔ کیا الزام لگایا ہے؟ وہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے، جو سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ لوگ انکار نہیں کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک بھی حدیث کا، صحیح حدیث کا انکار نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک بھی صحیح حدیث کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اور یہ ایک اچھی بات ہے الحمدللہ، ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ ہم کسی کو جہنم کی طرف دھکا نہیں مارنا چاہتے، ہم تو جنت کی طرف کھینچنا چاہیں، ایک دوسرے کو سب کو ملا کر ہم لوگ سب جنت کی طرف جائیں، تو یہ الحمدللہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن میں نے اپنے ڈسکشنز کے اندر یہ بات دیکھی کہ اب تک جتنی بھی میں نے بات کی، میرے پاس ایک بھی ایسی مثال نہیں کہ انہوں نے کسی حدیث کا انکار کیا۔ جو ایس کے ایس ایم والے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، مجھے کے این ایم کا تو پتہ نہیں ہے، زیادہ میری حقوق ان سے باتیں ہوئی بھی نہیں ہیں۔ ایس کے ایس ایم والے بھائیوں سے میں جتنوں سے بات کی، میرے پاس ایسی کوئی ماننے کی دلیل نہیں ہے کہ وہ لوگ کسی ایک حدیث کا انکار کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ حدیثوں کے معنی کے تعلق سے تعویل کر رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ الگ الگ طرح سے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بار وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس زمانے کے لیے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھی، ہر زمانے کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کچھ ہوا وہ ہر زمانے کے لیے ہے، ہمارے لیے جو کچھ سکھایا گیا، جو کچھ باتیں ہیں وہ ہر زمانے کے لیے، سوائے جب واضح دلیل آ جائے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوگی اس میں ہم ڈیٹیل میں جواب دیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری تعبیر وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ اخرج عدو اللہ انا رسول اللہ، نکل جائے اللہ کے دشمن، میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، ان کا کہنا ہے کہ یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جن کو نکلنے کہا، یہ کہنا کہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، اس لیے الگ سے دلیل چاہیے۔ ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے امت کے لیے، ہر زمانے کے لیے، سوائے جب بات سے دلیل آ جائے۔
آپ کل کوئی کہہ رہے کہ مسواک کرنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، فلاں عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری تعلیم وہ یہ کرتے ہیں کہ سین ہے، لفظ ہے، لیکن اس کی کیفیت صرف وسوسے کے حد تک ہے، کہ وسوسے کے ذریعے جو نقصان شیطان پہنچائے، کہ لفظ کے اندر ایک شخص پاگل تک پہنچ گیا، اسے وسوسوں کے ذریعے، مطلب اس کے اندر جسمی طور پر، فزیکل طور پر وہ شیطان انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے، اس کے جسم میں اندر آ سکتا ہے، اس کے اوپر غلبہ پا سکتا ہے، اس کے ول کو، اس کے فری ول کے اوپر غلبہ پا سکتا ہے۔ یہ چیز وہ نہیں مانتے ہیں، مطلب جو بھائیوں سے میری بات ہے، اور اس کی کیفیت کے تعلق سے وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہ وسوسے کے حد تک ہے۔ اور آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ یہ بھی کہتے ہیں، الگ الگ طرح کی باتیں ہیں، کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ کسی انسان میں جن ہے یا کوئی انسان پر جادو ہوا ہے، یہ آپ اور میں بول ہی نہیں سکتے ہیں، اسے بتانے کے لیے وحی چاہیے، اور وحی کا سلسلہ رک چکا ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ بات نہیں بول سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ساری باتیں ہیں واضح طور پر سلف کے عقیدے اور منہج سے مخالفت میں یہ تمام باتیں ہیں۔ اس تعلق سے آپ کو قرآن و سنت والا کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا۔ اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اجماع بھی ہو چکا ہے، جو شیخ ابن تیمیہ وغیرہ نے ذکر کیا، اور ہم تفصیلات اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تمام چیزیں نہیں کرنا، کہنا صحیح نہیں ہے، ہم وہ سلف کے منہج سے ہٹ رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بالکل غلط باتیں ہیں، اور یہ تمام باتوں کے تعلق سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور دیکھیے، حدیثوں کا جو انکار ہے دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک انکار ہوتا ہے جس کے اندر لفظوں کا کوئی انکار کریں گے، لفظوں کو میں نہیں مانتا۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ لفظوں سے جو مفہوم نکل رہا ہے، جو معنی نکل رہی ہے، وہ معنی کا کوئی انکار کر رہا ہے، اس سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ بات کا کوئی انکار کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا انکار ہے، انکار کی ایک طرح کی شکل ہے۔ ہم الزام نہیں لگانا چاہتے، ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن و سنت پہ آ کر ایک ہو جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایس کے سے مکینے والوں نے بہت بڑا شدید پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ جنوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، الفاظ ایسے ہوتے ہیں بیان کرنے میں، شرک نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، شرک کی عقیدہ ہے، اور انہیں جنونی کے نام سے پکارا جاتا ہے، جنونی، یہ جنونی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ پہلے تو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ حجرات میں فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقبوں سے مت پکارو، یہ نہیں صحیح ہے۔ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے تو مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ ہم لوگ قرآن سنت پہ آگے ایک کیسے ہوں گے؟ اختلافات ختم کیسے ہوں گے؟ تو یہ مومن کے لیے ایمان پر آنے کے بعد ایسے الفاظ استعمال کرنا نہیں صحیح۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی جڑتا ہے، اسے بھی اسی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ KSC والوں نے، کرناٹک سلفی ایسوسی ایشن والوں نے جواب میں یہ کم سے کم میرے خیال سے 500 سے زیادہ پیج ہے، یہ ریسرچ پیدا کی، یہ ریسرچ بنائی ہے، اور مدینہ یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ میری بہت تفصیل بات ہوئی، انہوں نے مجھے سمجھایا، اور میں نے اور شیخ ابو سعید نے اسے ڈیٹیل میں خود ساتھ میں اسٹڈی کیا ہے۔ اس کے اندر 71 سے زیادہ اقوال ذکر ہے بڑے بڑے اسکالرس کے، بڑے اسکالرس شروع سے لے کر اب تک، اور انہوں نے ساتھ میں سکینڈ پیجز بھی دیا ہے کہ ہم نے اقوال ذکر کیا، اس کی کتاب میں سے اوریجنل پیج ہم نے سکین کر کے ڈالا ہے اس میں۔ تو یہ چیز سے یہ ساری باتیں ملی، اور انہوں نے بتایا کہ ہم جو بات بول رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں ہے، بڑے اسکالرس نے یہ بات بتائی ہے۔ دیکھیے، میں بہت زیادہ لمبی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن جسٹ دو چار جملے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ جو میں نے ذکر کیا، جو اس کے اندر دوسرا سبب انہوں نے بتایا کہ یہ شرک کی طرف لے جانے والا ذریعہ ہے، اس کے اندر ان کے الفاظ یہ ہے ثم يصبح وسیلۃ من وسائل الشرک باللہ جل وعلا، کہ یہ جنوں سے مدد مانگنا یہ آخر میں وسیلۃ من وسائل الشرک، شرک کی طرف لے جانے والے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے۔ اب کیا ہم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں بھی کہیں گے ان کا عقیدہ خلاف تھا؟ کیا ہم ایسے الفاظ ہمیں یوز کرنا چاہیے؟ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کے الفاظ ہیں، اور یہ موسوعہ ان کا ایک پورا ایک انسائکلوپیڈیا ہے جس کے اندر سے یہ حوالہ پورا دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لأن استعانہ بالجن، کہتے ہیں جنوں سے مدد مانگنا ہی من اسباب وقوع الانسان فی الشرک والضلال، یہ اسباب میں سے ہے، ذریعہ ہے جو ایک انسان کو شرک اور گمراہی میں ڈال دے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ شیخ البانی کو کیوں کہیں گے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ بن باز کا یا ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم اس سے پہلے شیخ بن باز کا ہم دے دیتے ہیں، دو منٹ شیخ بن باز آئیں گے، اس سے پہلے ہم وسیلۃ الشؤون الاسلامی
معالي شیخ صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراہیم آل شیخ جو سعودی کے ابھی وزیر ہیں شؤون اسلامی کے، ان کا قول لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان تلك الاستعانہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو استعانہ ہے بجمیع انواعها، ساری کی ساری اس کی قسمیں لا تجوز، جائز نہیں. جنوں سے مدد مانگنا ساری کی ساری شکلیں جائز نہیں. ومنها ما هو شرک، اس میں سے کوئی ایسی شکل ہوتی ہے جو شرک ہوتی ہے. کأن استعانہ بشیاطین الجن، جیسے شیاطین جنوں سے، یعنی کفار جنوں سے مدد مانگنا. اور وہ کہتے ہیں منها ما هو وسیلۃ الى الشرک کأن الاستعانہ بمسلم الجن، وہ کہتے ہیں اس میں سے کوئی ایسی بھی ہے جیسے جو ذریعہ ہے شرک کا، جیسے کسی مسلم جن سے مانگنا. اب کیا ہم ان کے بارے میں کہیں گے؟ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ لجنہ دائمہ جو سعودی کی سینئر موسٹ کمیٹی آف اسکالرز ہے، وہ اس کمیٹی آف اسکالرز کے کئی جوابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جواب ہے، وہ کہتے ہیں لا یجوز استخدام الجن بأي نوع من الاستخدام، جنوں سے خدمت لینا کسی بھی شکل میں جائز نہیں. وہ کہتے ہیں لأن ذلك من الاستعانہ، کیونکہ یہ لأن ذلك من الاستعانہ بالجن والشیاطین، کیونکہ یہ استعانہ ہے جن اور شیاطین سے. وہی محرمہ، اور یہ حرام ہے. وہ وسیلۃ من وسائل الشرک، اور شرک کے ذریعوں میں سے ذریعہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آگے انہوں نے کہا ہے لجنہ دائمہ وَلِأَجْلِ سَدِّ ذَرِيعَةِ الشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ شرک کی طرف لے جانے والا ذریعہ ہے، اس کو روکنے کے لیے جنوں سے مدد نہیں مانگنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، شیخ بن باز کا ہمیں یہ اسٹیٹمنٹ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اما اللجوء الى الجن فلا يجوز، کہ جنوں سے مدد مانگنا یہ جائز نہیں ہے. فإنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم، کیونکہ یہ ذریعہ ہے ان کی عبادت کی طرف لے آنے والا، اور ان کو ان کے تقدس ان کی طرف یہ شرک عقیدے کی طرف لے آنے والا ایک ذریعہ ہے. تو ایسے کئی سارے علماء، اب اتنے سارے علماء، یہ سب کو بھی ہم کہیں گے یہ بھی شرک ہے، یہ سب شرک عقیدے والے ہیں، یہ نہیں صحیح ہے. اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کہنا چاہیے. آخر میں ہمارے ایس کے ایس والے بھائیوں کو 3 مشورے دینا چاہتا ہوں، اور ہمارے کے ایس والے وزڈم والے بھائیوں کو ایک بڑا مشورہ دینا چاہتا ہوں. ایس کے ایس والے بھائیوں کو پہلا مشورہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو جنوں کے متعلق یہ ساری باتیں ہیں، اس میں اپنے موقف کو پلیز واضح کریں اور کلیئرلی بتائیں. اور جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورہ احزاب میں سورہ 33 آیت نمبر 71 کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کہہ دو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملے کو سلجھا دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. تو میرے بھائیوں میں آپ کو کہتا ہوں، دیکھو آپ کلیئرلی اور فریلی بات کرو. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں تنقید ہو، کوئی کچھ بات کہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں ہماری گرفت اور پتا چلے کہ میں غلط چیز پہ تھا. تو بہتر ہے کہ آپ کلیئر بتاؤ. تو کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ اور ان جیسے اور سوالوں کو آپ واضح کریں. پہلا کہ کیا جن انسان میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا جو بھی موقف ہے اس کے دلائل دیجیے، تاکہ اگلی ویڈیو سے پہلے اگر وہ جواب آ جاتا ہے تو مجھے ان جوابات کا بھی جواب انشاءاللہ بتانے میں آسانی ہوگی. کیا جن انسان کے اختیار کو ختم کر سکتا ہے؟ کیا اس کے جسم پر کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ کیا یہ صرف اس زمانے کے لیے تھا یا آج بھی ہو سکتا ہے؟ واضح کریں. دوسری بات کہ کیا جن انسان کی شکل میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ کیا یہ سب آج کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ جن انسان کی شکل میں آنا آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا؟ واضح کریے. نمبر 3، کیا جن انسان کو وسوسے اور خیال سے آگے بڑھ کر کسی بھی طرح کا فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا ہے؟ تو میں آپ سب کو بھاتا ہوں کہ آپ پلیز صحیح بات جو بھی ہو وہ سامنے رکھیں. انشاءاللہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. آپ ہمارے بھائی ہو، اللہ ہم سب کو صحیح راستے پہ رکھیں. اور ایک بات کہوں گا کہ آپ تعویل کا، انٹرپریٹیشن کا دروازہ نہ کھولیں. سلف کا یہی منہج ہے کہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو ڈائریکٹ فیس ویلیو پر جیسے کہا گیا ہے ویسے ہی سمجھا جاتا ہے. کیونکہ تعویل کا دروازہ اگر آپ کھولو گے تو کل اس کے پیچھے اور بہت ساری گمراہیاں ہیں. پھر لوگ اللہ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے تعویل کرنے لگتے ہیں، پھر بہت ساری غلط چیزوں میں پڑھنے لگتے ہیں. آپ ہمارے بھائیوں ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ہدایت کے راستے پر رہیں. تو اس تعلق سے آپ یہ دروازہ نہ کھولیں تعویلات کا. جو بات جیسے اسے قبول کریے، اور آپ قبول کرتے ہیں ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. دوسری چیز، سلف کے راستے کو نہ چھوڑیں. دوسرا مشورہ، سلف کے راستے کو ہرگز نہ چھوڑیں.
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، من بعد ما تبین له الهدى، حق واضح ہونے کے بعد بھی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپناتے ہیں. جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں حق واضح ہونے کے بعد بھی مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اپناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے اسی راستے پر پلٹا دیں گے جو اس نے چنا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور پہنچا دیں گے جہنم، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے یہ. میرے بھائیوں اس میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے رسول کی مخالفت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتائی کہ سبیل المومنین کو چھوڑنا، مومنوں کے راستے کو چھوڑنا. ذرا بتائیے جب یہ آیت نازل ہوئی تب کون مومن تھے؟ وہ مومن کون تھے؟ وہ صحابہ تھے. اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ نہیں کہا صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے، وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ دے، یہ کہا گیا ہے. سبیل المومنین سنگولر ہے، واحد کا صیغہ ہے. سبیل المومنین مومنوں کا راستہ، مومنوں کے راستے نہیں کہا گیا، مومنوں کا راستہ. اس راستے پر سب سے آگے کون ہے؟ صحابہ کرام. ان کے پیچھے تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین. اسی راستے پر ہمیں بھی چلنا ہے. ہم پیچھے والے ہیں، ہم آگے والے نہیں ہیں، ہم اپنا راستہ بنانے والے نہیں ہیں، ہم سبیل المومنین پر چلنے والے ہیں. تو ہم اس کے اندر ان سے آگے نہیں بڑھیں گے، ہم ان کے پیچھے ہیں، سبیل المومنین. تو میرے بھائیوں جیسے صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، سلف صالحین نے سمجھا، ہمیں قرآن و حدیث کو ویسے ہی سمجھنا ہے. اب جب یہ سب باتیں رکھی جا رہی ہیں تو ایٹ لیسٹ کئی لوگ ایسے بولنے لگے، ایس کے اسم والے بھائیوں سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں عالم ہے تو کیا ہوا، جنوں سے مدد مانگنے کو مطلق شرک اگر نہیں سمجھتے وہ گمراہ ہے، ان کا عقیدہ شرکیہ ہے. آپ سب کو چھوڑ دو گے، ان کو نہیں سمجھ میں آتا، یہ بڑے بڑے اسکالرز ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، اور 1400 سال بعد ہمیں آج سمجھ میں آ گیا ہے. 1400 سال میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم آگے بہت نئی بات سمجھ رہے ہیں. یہ کیا بات ہے میرے بھائی؟ یہ سب باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. تیسری بات ہمارے اس کے والے بھائیوں کے لیے مشورہ ہے میرا، اور وہ یہ ہے کہ تھوڑا ٹالرنس پیدا کرو، اتنا تشدد مت رکھو. کیوں؟ غور کریے. دیکھیے کوئی ایک موضوع پر اگر کوئی صریح کلیئر کٹ آیت آ جائے، حدیث آ جائے، ایک اگر آیت ہوتی قرآن کی کہ جنوں سے مدد مانگنا مکمل طور پر شرک ہے ہر حال میں، کوئی حدیث ہوتی ہے ایسی صریح اوپن کلیئر کٹ جس کے اندر ہوتا ہے کہ جنوں سے مدد مانگنا کلیئر کٹ شرک ہے، تو اس کے اندر اختلاف کی گنجائش نہیں. لیکن ایسی کوئی آیت اور حدیث نہیں ہے. لوگوں نے دوسری آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کر کے موقف اپنایا ہے. تو کوئی اگر کہتا ہے شرک ہے، الحمدللہ وہ بھی ہمیں ان کو غلط نہیں، گمراہ نہیں بولنا ہے. اور کوئی کہتا ہے وسیلۃ الی الشرک ہے، ان کو بھی گمراہ نہیں کہنا ہے. سب ہمارے الحمدللہ. تو میرے بھائیوں کیا ہوا ہے کہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو تشدد آ گیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، یہ ہو گئے گمراہ ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایسی کوئی واضح صریح آیت ہے کیا، حدیث ہے کیا؟ تو اگر قرآن و سنت کی فہم میں ہی کوئی اگر اس نتیجے تک پہنچا ہے تو ایسا تشدد کیوں؟ اتنی زیادہ گمراہ ہو گئے. میرے خود کے پیچھے اتنے زیادہ لوگ پڑے تھے کہ آپ ان کے پلیٹ فارم پہ آ گئے، آپ بھی گمراہ ہو گئے. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اس چیز میں نے دیکھا ہے ہمارے کرناٹک سلفی ایسوسیشن اور ویسٹرن گروپ والے لوگوں میں زیادہ رواداری ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں مانتا ہوں یہ شرک ہے تو بھی الحمدللہ، آپ شرک مانتے ہو تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، قرآن حدیث کی تحقیق سے آپ کو نتیجے تک پہنچے ہو. اور کوئی کہہ رہا ہے وسیلۃ الی الشرک ہے تو بھی الحمدللہ. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان کی ایک ویڈیو آئی ہے جہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ شرک ہے، الحمدللہ تحقیق ہے ان کی. اور کئی بار دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں جب علماء بتاتے ہیں تو خاص طور سے فتوے کے سچویشن میں ہوتا ہے تب وہ بات کہی جاتی ہے. تو یہ 3 مشورے تھے ہمارے ایس کے ایس والے بھائیوں کے لیے، آپ کے بھائی کی حیثیت سے بول رہا ہوں. صرف جیسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینے کی حیثیت سے ہی میں بات کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے. ہمارے کرناٹک سلفی ایسوسیشن اور وزڈم گروپ والوں کے لیے میرے کچھ مشورے. ایک مشورہ بہت بڑا مشورہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تقریباً 4 سال نکل گئے، یہ مسئلہ شرک، وسیلۃ الی الشرک، اسی تعلق سے کشمکش چل رہی ہے. تو میں آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں کہ آج بہت بڑی گمراہی آ رہی ہے. آج جب لوگوں نے سلف کے راستے کو چھوڑنا شروع کیا ہے، تعویل کے راستے کو اپنانا شروع کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب بہت بڑی دروازہ کھل گیا ہے فلڈ گیٹ گمراہیوں کا. اب یہ چیزوں سے ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ڈیل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم سب صحیح راستے پر چلیں. اب یہ مسئلہ جو ایک کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہو جاتا ہے عوام کے لیے سمجھنا، تو یہ مسئلے کی وجہ سے وہ مسائل تک پہنچ ہی نہیں پا رہے. آج یہ مسائل اوپن ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے اس مطابق بات کریں اور یہ مطابق بات کر کے جو صحیح چیزیں وہ رکھیں. آپ دیکھیں کہ
فتوے کی زبان میں جب علماء بات کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ شیخ صالح الفوزان کا ایک فتویٰ ویڈیو ہے، آپ لوگ سب دیکھیں ہوں گے، بہت مشہور ہے. اسی طرح لجنہ دائمہ کے بعض فتاویٰ میں انہوں نے ڈائریکٹ شرک بھی کہا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء جب فتوے کی زبان میں بات کرتے ہیں تو وہ لوگ ڈائریکٹ شرک بھی کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں جب تفصیلات کی بات ہو رہی ہے، جب اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی ڈیٹیلز کے تعلق سے بات ہو رہی ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن جب فتوے کی زبان میں تو ڈائریکٹ شرک کہا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کون استعانت بالجن کر رہا ہے؟ جنوں سے کون مدد مانگ رہا ہے؟ آج جنوں سے مدد مانگنا کون کر رہا ہے؟ کیا صحیح عقیدے والے لوگ جنوں سے مدد مانگ رہے ہیں؟ نہیں. ہم دیکھتے ہیں جنوں سے مدد مانگنے والے شرکی عقیدے والے لوگ ہیں جو مدد مانگ رہے ہیں، جادوگر لوگ مدد مانگتے ہیں، باقی اور صحیح لوگ تو نہیں مانگتے. تو جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ عام اغلب غالب کیا ڈومیننٹ کیا چیز ہے وہی دیکھ کے کیا جاتا ہے. تو ہمیں وہ ڈومیننٹ چیز کے اعتبار سے یہ اپنائیں گے اگر تو یہ بہتر ہوگا ہم سب کے لیے. اور یہ بولنا کہ جنوں سے مدد مانگنا شرک ہے، اس سے مسئلہ آگے بڑھے گا، کیونکہ آج جو لوگ مانگ رہے ہیں وہ تو شرکیہ والے ہی مانگ رہے ہیں. تو یہ چیز کے اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں کہ شرک ہے، ڈائریکٹلی مسئلہ ختم کرو گی، آگے مین باتوں پہ جاؤ. بہت 4 سال میں سمجھا لیے تفصیلات آگے لوگوں کے سامنے، آپ ڈائریکٹ نہ بولتے ہیں کہ شرک ہے اور یہ ہے اور الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ بات کر کے ہم مین چیز پر آ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ تمیمہ کے تعلق سے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ شرک ہے. حالانکہ تمیمہ کی بعض ایسی شکلیں ہو سکتی ہیں، علماء نے اس بارے میں تفصیل بتائی ہے، جو شرک نہیں ہے، جو بدعت کے درجے تک ہے، حرام کے درجے تک ہے، شرک کے درجے تک نہیں. ایسی بعض شکلیں ہیں، لیکن ہم لوگ وہ شکلوں کو لے کر جنرل بات نہیں روکتے. ہم لوگ جنرل میں یہ کہتے ہیں شرک ہے. کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ مسئلہ لوگوں کے سامنے واضح ہو، کنفیوژن نہ ہو. تو میں آپ سب بھائیوں کو بھاگتا ہوں، ہمارے کیس والے بھائیوں کو، کہ چلیے یہ ایٹ لیسٹ ابھی ختم کرتے ہیں. کنکلوژن میں دونوں طرف میں نے ریکویسٹ کی ہے. اب عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی اگر آپ کے پاس آئے کہے کہ یہ شرک ہے، وسیلۃ الی شرک ہے، پلیز ایک اور ڈسکشن بند کرو گی، بند کرو یہ ڈسکشن. میں دونوں سائڈ والوں کو کہہ رہا ہوں، دونوں سائڈ کی جو عوام ہے، بند کرو یہ ڈسکشن، یہ اختلاف بند کرو، اس طرح سے ختم کرو، کیونکہ بات واضح ہے. آئیے مین ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. جو مین ٹاپک جو آج لوگوں میں کنفیوژن آ رہا ہے، وہ ٹاپک کے تعلق سے ختم کر کے صحیح عقیدے پہ آتے ہیں. تو عوام میں میری یہ ریکویسٹ ہے، آپ کے پاس کوئی آیا ہے کہ یہ شرک ہے، وسیلۃ الی شرک ہے، یا اس تعلق سے الزام لگا رہا ہے گمراہ عقیدہ، سب کو اسٹاپ کرو. لیٹس کل دیز ایشوز، بند کرو. یہ میں وہ علماء کرام سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو تائید کر رہے ہیں، وہ کیا جانتے ہیں کہ کیا عقیدے ہیں اس کے پیچھے، کیا آپ نے بات کی ہے؟ آپ یہ سوال خود بھی ان سے پوچھیں اور پوچھ کر کے یہ سوالوں کے جواب سامنے لائیں، انشاءاللہ خود کے لیے بھی سب کے لیے، تاکہ غلط فہمی اور گمراہی آگے نہ بڑھے. اور آخر میں بھائیوں سے کہوں گا کہ دیکھو میرے بھائی، اس سب میں مقصد ہمارا اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے رہنا ہے، جس دن اس دن کی کامیابی ہے. یہ گروپ، یہ لوگ، یہ دوست، یہ احباب، یہ آپ کے جو کمیٹی، یہ سب کل کوئی قیامت کے دن نہیں آنے والا ہے. یہ کوئی گروپ ساتھ میں نہیں آنے والا ہے. ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اکیلے فردن. کوئی ممبرشپ آپ کو کام نہیں آنے والی. یہ چیز کو یاد رکھیے کہ اللہ ہی کے لیے صحیح راستہ اختیار کرو، اللہ ہی کے لیے صحیح راستے پہ رہو، اور یہ اختلاف ہوتا ہے ختم کریے، منہجی اختلاف ختم کریے. آرگنائزیشن اختلاف رہے گا کہ ہماری 2 آرگنائزیشن ہیں، اس کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. وہ ایک الگ کوشش ہوگی. ایٹ لیسٹ منہجی اختلاف ختم ہو، وہ ختم ہو سکتا ہے. اگر یہ ختم نہ ہو تو ویسا اختلاف ختم ہو کے بھی سولوشن نہیں نکلے گا. میں آخر میں ایک مثال دوں گا اور مثال دے کر اس بات کو ختم کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دلی میں جمعیت اہل حدیث میں ماضی میں پاسٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک اختلاف آ گیا تھا، اور آرگنائزیشنل اختلاف تھا، تنظیمی اختلاف تھا، جس کی وجہ سے 2 پارٹس ہو گئے تھے. پہلے کی بات کر رہا ہوں. ایک پارٹ میں جیسے آپ اگر دلی میں جائیں تو اہل حدیث منزل ہے اور اہل حدیث کمپلیکس ہے. ایک پارٹ کا ہیڈ کوارٹر اہل حدیث منزل تھا اور دوسرے حصے کا ہیڈ کوارٹر اہل حدیث کمپلیکس تھا. 2 جمعیتیں تھیں، لیکن منہجی اختلاف نہیں تھا. ہوا یہ کہ تھوڑے دنوں میں آگے جا کر کچھ سالوں کے بعد دونوں میں اتفاق ہو گیا، اور آج جائیں گے تو آپ کو دونوں کے دونوں ایک ہی جمعیت کے اندر میں ملے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ منہجی اختلاف ختم کر دیں گے انشاءاللہ آرگنائزیشنل اختلاف ختم ہو سکتا ہے. اور وقت کی بات ہے، ابھی ہو جائے، تھوڑے دنوں میں ہو جائے، لیکن یہ اختلاف جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک نہیں ہو سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح حق بات کو دیکھ کر سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق دے، اور غلط چیز اور گمراہی کو بھی دیکھ کر سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.